حضور اقدس یہ جو گفتگو آپ نے کی ہے نا، یہ دل کو چھو کے گزر گئی، اور اس طرف کبھی نا میرا ذاتی طور پہ میں تو اس بات کو بالکل مانتا ہوں، میرا اس طرف کبھی دھیان نہیں گیا تھا کہ یہ جو تحویل قبلہ ہے یہ ان یہودیوں کا نہیں، نو مسلمانوں کا بہت بڑا امتحان تھا، جن کے دل جو تھے وہ بیت المقدس میں اٹکے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے پیچھے اتباع رسول تو تھی۔ اب یہاں پہ جیتا کون؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس عمران بھائی، یہ بہت ہی مبارک مہینہ اس لیے بھی ہے کہ امام حسین رضی اللہ کی جو ہے وہ پیدائش کا یہ دن ہے۔ یہ امام کی پیدائش کو اس مہینے سے جوڑنے کے پیچھے بھی کوئی فلسفہ ہے؟ جی بلال بھائی، ایک تو میں یہ عرض کروں کہ صرف امام حسین علیہ السلام نہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ کربلا کا افتتاحیہ ہے، کیسے؟ اس میں یکم شعبان جناب زینب الاولیاء مقام صلوات اللہ علیہا کی آمد ہے، 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے، 4 شعبان جناب عباس علمدار علیہ السلام کی آمد ہے، 7 شعبان جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام کی آمد ہے، 11 شعبان شبیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب علی اکبر علیہ السلام کی آمد ہے، اور 15 جو ہے اس میں سرکار مہدی علیہ السلام کی آمد ہے۔ سب ہیپی برتھ ڈے سے بھرا ہوا ہے، ہیپی برتھ ڈے سے بھرا ہوا۔ واہ واہ اچھا، واہ، اب یہ جتنے کیریکٹرز ہیں آپ دیکھیں، جناب زینب الاولیاء مقام صلوات اللہ علیہا، امام حسین علیہ السلام، اچھا پھر 4 کو امام زین العابدین علیہ السلام، یہ جتنے کیریکٹرز ہیں یہ سارے کربلا کے کیریکٹرز ہیں۔ اچھا، اگلی جو بات ہے اہم وہ یہ ہے کہ یہ جتنے افراد ہیں ان کو اگر آپ نسبت ان کی دیکھیں گے تو یکم شعبان جناب زینب الاولیاء مقام صلوات اللہ علیہا جو اس بی بی کا جز ہیں کہ جنہیں رسول خدا نے فرمایا فاطمہ تو بذات منی، یعنی جزو رسالت کا جز۔ اب دیکھیں کہ یہ لنک کیسے ہوتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ یہ میرا مہینہ ہے، یعنی وہ بیٹی جسے بضع مصطفیٰ کہا گیا ہے، جزو رسالت کہا گیا ہے، رسول اللہ نے اپنا ٹکڑا قرار دیا ہے، آگے ان کی بیٹی ہیں جو ان کا ٹکڑا ہے۔ 3 شعبان امام حسین علیہ السلام آتے ہیں جن کے بارے میں رسول خدا کا یہ فرمان ہے حسین منی و انا من الحسین۔ 4 شعبان کو جناب عباس علمدار آتے ہیں جو اس کا جز ہیں جسے رسول خدا نے فرمایا یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، نفسوں کا نفسی، روحوں کا روحی، حربوں کا حربی، ضربوں کا ضربی، سلموں کا سلمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، تیرا نفس میرا نفس ہے، تیری جان میری جان ہے۔ 4 شعبان کو سرکار زین العابدین، 5 شعبان کو سرکار زین العابدین علیہ السلام جو کہ کربلا کا ایک اہم کریکٹر ہے، جو امام حسین علیہ السلام کا جز ہیں، جنہیں رسول خدا نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ 7 شعبان جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا حسن منی و انا من الحسن۔ 11 شعبان، اب یہ خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ آل رسول ہیں جن کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ درود جو ہے اس کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو صرف ذات مصطفیٰ پہ رکنا جو ہے اسے رسول خدا نے منع فرمایا ہے کہ میری آل کو اس سے جدا نہ کرو، درود بترا نہ پڑھو، مجھ پہ کٹا ہوا درود نہ پڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہمیت ہے اسے خود رسول خدا نے اجاگر کیا۔ اور جیسے ہم نے یہ کہا کہ رمضان جو ہے اس کا یہ ابتدائیہ ہے، اس کا مقدمہ ہے، اسی طرح کربلا کا یہ مقدمہ ہے، کربلا کا افتتاحیہ ہے، جس وجہ سے چونکہ کربلا میں دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ رہا ہے، اس کی حفاظت ہو رہی ہے، اور اسی لیے جو مقدمہ ہے شعبان کو قرار دیا گیا کہ وہ سارے کیریکٹرز اس مہینے، وہ جو انوار شعبان کی برسات ہے اس کا ڈائریکٹلی تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں بلال بھائی، وہ یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک بندے نے یہ سوال کیا، یہ بڑا معقول سوال، بڑا لاجیکل سوال، اور جواب مصطفیٰ ہی دے سکتے ہیں، کسی بندے کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ تو بندے نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ جتنی محبت ہم اپنی اولاد سے کرتے ہیں ہماری اولاد اتنی محبت ہم سے نہیں کرتی؟ تو رسول خدا نے فرمایا اس لیے کہ وہ تم میں سے ہیں، تم ان میں سے نہیں۔ اور پھر یہ جو اہم بات ہے، رسول خدا نے فرمایا کہ وہ تم میں سے ہیں، تم ان میں سے نہیں ہو۔ اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔